بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قدرت اللہ شہاب کا ایک انتہائی خوبصورت مضمون ماجی پیش کر رہے ہیں، جو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی یاد میں لکھا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک ماں کی نہیں، بلکہ اسے یونیورسل مدرہڈ کی یعنی آفاقی مامتا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ ماجی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہیں ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوک در جوک کھچے چلے آ رہے تھے۔ عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودھا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماجی کی عمر 10-12 سال کی تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں ایک گاؤں تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی کی مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، اس لیے پاپ پیادہ چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے۔ نانا جی جگہ بجگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور ماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتی۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہیں آتا تھا۔ جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے۔ 1.5-2 مہینے کی مسافت کے بعد جڑاں والا پہنچے۔ پیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ یہاں پر چند ماہ قیام کیا۔ نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی سوت بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی، جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا۔ انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا۔ نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے۔ زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان نہیں تھا۔ عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے کونے میں بندھے رہے۔ جس روز وہ جڑاں والا سے رخصت ہو رہی تھیں، ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا۔ باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے تو وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی۔ ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وزاداری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے تھے۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، چونکہ وہ جمعرات ہی کی شب تھی۔ ان چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی اور نہ کوئی زیور۔ اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں۔ 3 جوڑے سوتی کپڑے، 1 جوڑا
देसी जूता, एक जोड़ा रबर के चप्पल, एक ऐनक, एक अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फिरोजे जड़े हुए थे, एक जाए नमाज, एक तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह। पहनने के लिए 3 जोड़ों को वो खास एहतमाम से रखती थी। एक ज़ेबे तन, दूसरा अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखा रहता ताकि इस्त्री हो जाए, तीसरा धोने के लिए तैयार। इनके अलावा अगर चौथा कपड़ा उनके पास कहीं से आता तो वो चुपके से एक जोड़ा किसी को दे देती थी। इसी वजह से सारी उम्र उन्हें सूटकेस रखने की हाजत महसूस नहीं हुई। लंबे से लंबे सफर पर रवाना होने के लिए उन्हें तैयारी में चंद मिनट से ज्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली बनाकर उन्हें जाए नमाज में लपेटा, जाड़ों में ऊनी और गर्मियों में मलमल के दुपट्टे की बुक्कल मारी और जहां कहिए चलने को तैयार। सफरे आखिरत भी उन्होंने इसी सादगी से इख्तियार किया। मैले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही मिनटों में जिंदगी के सबसे लंबे सफर पर रवाना हो गईं। जिस खामोशी से दुनिया में रही थीं, उसी खामोशी से उक़बा को सुधार गईं। गालिबन इस मौके के लिए वो अक्सर ये दुआ मांगा करती थीं कि अल्लाह ताला हाथ चलते चलाते उठा ले, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। खाने पीने में वो कपड़े लत्ते से भी ज्यादा सादा और गरीब मिजाज थीं। उनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा मकई की रोटी धनिए पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीजें खुशी से तो खा लेती थीं, लेकिन शौक से नहीं। तकरीबन हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। फलों में कभी बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले खाने की फरमाइश करती थीं। अलबत्ता नाश्ते में चाय 2 प्याले और तीसरे पहर सादा चाय का 1 प्याला जरूर पीती थी। खाना सिर्फ एक वक्त खाती थी, अक्सर व बेशतर दोपहर को, शाज़ो नादिर रात का। गर्मियों में उमूमन मक्खन निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ एक आध सादा चपाती उनकी महबूब खुराक थी। दूसरों को कोई चीज रगबत से खाते देखकर खुश होती थी और हमेशा दुआ करती थी सबका भला। खास अपने या अपने बच्चों के लिए उन्होंने बराह रास्त कभी कुछ ना मांगा। पहले दूसरों के लिए मांगती थी और उसके बाद मखलूक खुदा की हाजत रवाई के तुफैल अपने बच्चों या अजीजों का भला चाहती थी। अपने बेटों या बेटियों को उन्होंने अपनी जबान से कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया। हमेशा उनको अल्लाह का माल कहा करती थी। किसी से कोई काम लेना माँ जी पर बहुत गिरां गुजरता था। अपने सब काम वो अपने हाथों खुद अंजाम देती थी। अगर कोई मुलाजिम जबरदस्ती उनका काम कर देता तो उन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता था और वो एहसान मंदी से सारा दिन उस मुलाजिम के लिए दुआएं करती रहती थी। सादगी और दरवेशी का ये रख रखाव कुछ तो कुदरत ने माँ जी की सरिश्त में पैदा किया था, कुछ यकीनन जिंदगी के जीरो बम ने सिखाया था। जनावाला में कुछ अरसा कयाम के बाद जब वो अपने वालदैन और खुर्द साल भाइयों के साथ जमीन की तलाश में लाइलपुर की कॉलोनी की तरफ रवाना हुई तो उन्हें मालूम न था कि उन्हें किस मकाम पर जाना है और जमीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना है। माँ जी बताया करती थी कि उस जमाने में उनके जहन में कॉलोनी का तस्वुर एक फरिश्ता सीरत बुजुर्ग का था जो कि कहीं सरे राह बैठा जमीन के परवाने तकसीम कर रहा होगा। कई हफ्ते ये छोटा सा काफिला लाइलपुर के इलाके में पयादा पा भटकता रहा, लेकिन किसी राहगुजार पर उन्हें कॉलोनी का खिजर सूरत रहनुमा न मिल सका। आखिर तंग आकर उन्होंने चक नंबर 392 जो उन दिनों नया नया आबाद हो रहा था उसमें डेरे डाल दिए। लोग जौक दर जौक वहां आकर आबाद हो रहे थे। नाना जी ने अपनी सादगी में ये समझा कि कॉलोनी में आबाद होने का शायद यही एक तरीका होगा। चुनाचे उन्होंने एक छोटा सा इहाता घेर कर घास फूस की झोंपड़ी बनाई और बंजर अराजी का एक कता तलाश करके काश्त की तैयारी करने लगे। उन्हीं दिनों महकमा माल का अमला पड़ताल के लिए आया। नाना जी के पास अलॉटमेंट के कागजात नहीं थे, चुनाचे उन्हें चक से निकाल दिया गया
اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر کرک کر لیے گئے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی مانجی کے کانوں سے اتروا لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے اس زور سے کھینچ لی جس سے مانجی کے کان کا زیریں حصہ بری طرح پھٹ گیا۔ چک 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہیں تھا۔ جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا مانجی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے پر اپنے چھوٹے بھائیوں کو دوپٹہ چساتی رہیں۔ اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں پر ایک جان پہچان کے آباد کار نے نانا جی کو اپنا مزارع رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے کے لیے لے جاتی تھی، ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بھینسوں اور گائیوں کے لیے لایا کرتی تھی۔ ان دنوں انہیں مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیے جاتے، کبھی کسی کھیت میں کچی انبیاں گری ہوئی مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے ساگ ہاتھ آ گیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھیں۔ ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آن پڑا۔ ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھر لیا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آباد کاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جوں جوں فارغ البالی بڑھتی گئی توں آبائی وطن کی یاد بھی ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد یہ خاندان ریل میں بیٹھ کر اپنے آبائی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں۔ اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں چلے گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی تھیں۔ 1-2 بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشنڈ ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صعوبت کی طرح ان پر گراں گزرا۔ آبائی گاؤں پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحائف دیے، دعوتیں ہوئیں اور پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے پیام آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے۔ برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی کہ ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے۔ ہم لوگ انہیں چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھتے، ماں جی آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟ ماں جی کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی، توبہ توبہ پت، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً
ایک یہی خواہش تھی جو مانجی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس کو خدا نے یوں پورا کیا کہ اسی سال مانجی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا توتی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھائے۔ زر اور زمین کا یہ حال دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور 2 سال کے امتحان ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے لیکچرر بن گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں پر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا تاکہ وہ انگلستان میں جا کر ICS یعنی انڈین سول سروسز کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سر سید نے کڑک کر پوچھا، کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ عبداللہ صاحب نے 2 حرفی جواب دیا، جی ہاں۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا کہ اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔ نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا۔ چنانچہ وہ ناک کی سیدھ میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جن دنوں مانجی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی، انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے۔ قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا ہوا تھا۔ ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں۔ منگنی کے بعد ایک روز ماں جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ اتفاقاً یا شاید دانستہ طور پر عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماں جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے 5-5 روپے وصول کر لیے۔ عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب اصرار بہت بڑھ گیا تو مجبوراً ماں جی نے 11 پیسے کی فرمائش کی۔ عبداللہ صاحب نے پوچھا، اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ ماں جی نے سادگی سے جواب دیا، اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈالوں گی۔ زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماں جی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں ہی تک محدود رہا۔ اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی اور نہ اپنے پاس رکھی۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا۔ جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے یا واپس آتے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا۔
لیکن ماں جی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہی نہیں تھا، بلکہ ماں جی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جایا کرتی تھی۔ ان دنوں سر میلکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئیں۔ انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں۔ یہ بے حجابی ماں جی کو بالکل پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر رہی ہے، اب اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماں جی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خان سامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں، براہ مہربانی میری طرف سے آپ اس کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب شاداں و فرحاں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خان سامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ ماں جی غصے میں بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائس رائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں بھاگ جاتا، بالکل ایسے ہی جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا۔ ماں جی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری کیے جاتے تھے۔ جب یہ چرچا ماں جی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلا کیا، بھلا یہ حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خام خواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ رگے ظرافت بھڑک اٹھی اور بے اعتنائی سے فرمایا، بھاگوان، یہ تمہارا نام تھوڑی ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ مذاق کی چوٹ تھی۔ عبداللہ صاحب نے سمجھا کہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگیں۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماں جی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم، میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی، وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں گے۔ جب یہ مقدمہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے کیا افتاد آن پڑی، لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وزادار تھے۔ چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے گا۔ 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاح رائج رہی۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے، اب تم دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو۔ مہارانی نے کہا، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجہ اور مہارانی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا۔ ماں جی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔ اللہ میاں نے
मां जी को 3 बेटियां और 3 बेटे अता किए। 2 बेटियां शादी के कुछ अरसा बाद यके बाद दीगरे फौत हो गईं। सबसे बड़ा बेटा ऐन आलम शबाब में इंग्लिस्तान जाकर गुजर गया। कहने को तो मां जी ने कह दिया कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन क्या वो अकेले में छुप छुप कर खून के आंसू रोया ना करती होंगी। जब अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 62 साल और मां जी की उम्र 55 साल थी। सहपहर का वक्त था। अब्दुल्ला साहब बान की खुरदुरी चारपाई पर हस्बे मामूल गाव तकिया लगाकर नीम दराज थे। मां जी पायंती बैठी चाकू से गन्ना छील छील कर उनको दे रही थी। वो मजे मजे से गन्ना चूस रहे थे और मजाक कर रहे थे। फिर यकायक संजीदा हो गए और कहने लगे, भागवान, शादी से पहले मेले में मैंने तुम्हें 11 पैसे दिए थे, क्या उनको वापस करने का वक्त नहीं आया? मां जी ने नई दुल्हनों की तरह सर झुका लिया और गन्ना छीलने में मसरूफ हो गईं। उनके सीने में बैक वक्त बहुत से ख्यालात उमड़ आए। अभी वक्त कहाँ आया है सरताज, शादी के पहले 11 पैसों की तो बड़ी बात है, लेकिन शादी के बाद जिस तरह तुमने मेरे साथ निबाह किया है उस पर मैंने तुम्हारे पांव धोकर पीने हैं, अपनी खाल की जूतियां तुम्हें पहनानी है। अभी वक्त कहाँ आया है मेरे सरताज। लेकिन क़ज़ाओ क़द्र के बही खाते में वक्त आ चुका था। जब मां जी ने सर उठाया तो अब्दुल्ला साहब गन्ने की काश मुंह में लिए गाव तकिए पर सो रहे थे। मां जी ने बहतेरा हिलाया, बुलाया, चमकारा, लेकिन अब्दुल्ला साहब ऐसी नींद सो गए थे जिससे बेदारी क़यामत से पहले मुमकिन नहीं। मां जी ने अपने बाकी मानदा 2 बेटों और 1 बेटी को सीने से लगा लगा कर तलकीन की, बच्चा रोना मत, तुम्हारे अब्बा जी जिस आराम से सो रहे थे उसी आराम से चले गए, अब रोना मत, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। कहने को तो मां जी ने कह दिया कि अपने अब्बा की याद में ना रोना, वरना उनको तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन क्या वो खुद चोरी छुपे उस खावंद की याद में न रोई होंगी जिसने 62 साल की उम्र तक उन्हें एक अल्लड़ दुल्हन समझा और जिसने गवर्नरी के अलावा और कोई सौतन उनके सर पर लाकर नहीं बिठाई। जब वो खुद चल दी तो अपने बच्चों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ गईं जो क़यामत तक उन्हें अकीदत के बियाबा में सरगर्दां रखेगा। अगर मां जी के नाम पर खैरात की जाए तो 11 पैसे से ज्यादा की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मस्जिद का मुल्ला परेशान है कि बिजली का रेट बढ़ गया है और तेल की कीमत गिरा हो गई है। मां जी के नाम पर फातिहा दी जाए तो मकई की रोटी और नमक मिर्च की चटनी सामने आती है, लेकिन खाने वाला दरवेश कहता है कि फातिहा दरूद में पुलाव और जर्दे का एहतमाम लाजिम है। मां जी का नाम आता है तो बेख्तियार रोने को जी चाहता है, लेकिन अगर रोया जाए तो डर लगता है कि उनकी रूह को तकलीफ ना पहुंचे, और अगर जब्त किया जाए तो खुदा की कसम जब्त नहीं होता।